جب ہم اس طرح دیکھتے ہیں چیزوں کو تو آپ کو کیا یہ نہیں لگتا کہ یہ سچویشن ریورسبل فورسیبل فیوچر میں نظر آ رہی ہے، نہیں نظر آ رہی؟ کیا سچویشن فردر خراب ہوگی؟ اس لیے کہ ہم ان سب چیزوں کو اگر ہم جو میجرز لیے جا رہے ہیں اس تناظر میں دیکھیں، کیا لگتا ہے کہ نہیں ابھی تو یہ ایک کڑوا گھونٹ ہے، اس کو نگل لیں، ابھی حالات بہتر ہو جائیں گے؟ یہ ہے سچویشن، یا لگتا ہے کہ نہیں مزید خراب ہوں گے، ایسے ہی رہیں گے یا مزید خراب ہوں گے؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ مطلب میرے خیال میں جو اگلے 1-2 سال ہیں اس میں پچھلے 2-3 سال کے مقابلے میں جو خرابی ہوئی تھی اس سے کم ہوگی، اور لیکن حالات کچھ کم و بیش ایسے ہی رہیں گے، شاید تھوڑے سے جو غریب ترین طبقہ ہے اس کے لیے اور خراب ہوں۔ اس کے بارے میں کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک چیز جو ہو سکتی ہے وہ یہ کہ یہ جو BISP کی مدد حکومت سے ملتی ہے اس کو بڑھایا جائے، دونوں طرف سے۔ ایک تو جو افراد اس میں شامل ہیں ان کی تعداد بڑھائی جائے، اور جو ان کو پیسے ملتے ہیں اس میں بھی اضافہ کیا جائے۔ اس وقت بھی ایک ڈیمانڈ تو یہی تھی کہ جو 260 ارب روپے رکھے ہیں اس کے بجائے یہ کم سے کم 500 ارب روپے تک ہونا چاہیے تھا، اور بلکہ اگر ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ، اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہمارے جیسے ملکوں کے اس پہ جائیں تو یہ تقریباً 800 ارب روپے تک ہونا چاہیے۔ تو مجھے اس حکومت سے تو توقع نہیں ہے کہ یہ وہاں پہ لے کے جائے گی معاملات کو، لیکن وہ ایک چیز ہے جو کہ ہو سکتی ہے کہ آپ کوئی 4 گنا اگر BISP کے رقوم میں اضافہ کر دیں، اور جو کہ ہو سکتا ہے، اور جو تعداد اس وقت کوئی 50 لاکھ کے قریب افراد ہیں اس کو آپ 70 سے 80 لاکھ کر دیں، تو وہ ایک چیز ہے جو کہ ممکن ہے۔ جو ایک نارمل ڈائنامک ہوتا ہے کسی معیشت کا، جس میں سرمایہ کاری ہو رہی ہو، جس میں روزگار کے مواقع ہوں، روزگار کے مواقع اچھے، نہ صرف روزگار کے مواقع ہوں لیکن تنخواہوں میں بھی یا اجرت میں بتدریج اضافہ ہو رہا، وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا کافی عرصے تک۔ اور حکومت بدل بھی جائے تو مجھے اس کا فوری امکان نظر نہیں آتا۔ اچھا، یہ جو بجٹری میجرز ہوتے ہیں ہم نے دیکھا پچھلے کئی سالوں سے، یہ صرف پچھلے 3 سال کی بات نہیں ہے، یہ PTI حکومت کا قصہ نہیں، اس سے پہلے بھی مسلسل ہم نے دیکھا۔ میں نے تو جب سے بجٹ دیکھا ہے فوکس ہوتا ہے اس کا بزنس سیکٹر کی طرف۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو جن کے ہاتھ میں پیسہ ہے ان کو پیسہ دیا جائے تو وہ پھر ٹرکل ڈاؤن کرے گا اور شاید غریب تک پہنچ جائے۔ ہم نے ایسا ہوتا دیکھا نہیں ہے کہ وہ ٹرکل ڈاؤن بہت زیادہ کرتا ہے۔ آپ جب انسینٹیو حکومت جب دیتی ہے پیسے والے کو تو وہ سارے کے سارے کوشش کرتا ہے ہڑپ کر لے، شاید کہیں کچھ فائدہ ہو جائے کسی کا، لیکن عموماً ہم نے نہیں دیکھا کہ بجٹ میں کوئی ایسی سچویشن آئی ہو جس کے نتیجے میں مزدوروں کو، غریبوں کو فائدہ ہوا ہو۔ یہ بالکل ایک لیمن سی بات کر رہا ہوں، آپ ظاہر اکانومسٹ ہے، آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ میں کتنا صحیح اور کتنا غلط دیکھ رہا ہوں چیزوں کو۔ ہاں جی، ٹرکل ڈاؤن اس طرح کا تو نہیں ہوا، اگر ہوتا تو غربت میں بہت بڑی پیمانے پر کمی آ جاتی، تو اس طرح کا ٹرکل ڈاؤن تو ظاہر نہیں ہوا، اور وہ ہوتا نظر بھی نہیں آ رہا۔ وہ تو چند ہی ممالک ہیں دنیا میں جن میں یہ ٹرکل ڈاؤن تیزی سے ہوا ہے، چائنا وغیرہ، چائنا، ایسٹ ایشیا کے کچھ ممالک ہیں جن میں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرکل ڈاؤن تیزی سے ہوا، لیکن اس کے لیے آپ کو گروتھ اور سرمایہ کاری جو ہے وہ جس سطح پہ پاکستان میں اس سے کم 3 سے 4 گنا زیادہ ہونے کی ضرورت ہے، اور نہ صرف 3 سے 4 گنا ہونے کی ضرورت ہے بلکہ اسے کوئی لمبے عرصے تک برقرار رہنے کی بھی ضرورت ہے۔
تو آپ اگر 8% گروتھ اگلے 10 سال تک کریں تب جا کے کوئی ٹرکل ڈاؤن کا تصور سامنے آئے گا. لیکن آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ زیادہ تر مراعات اور بہت ساری مراعات جو ہیں وہ بزنس سیکٹر کو دی جاتی ہیں, اور بزنس سیکٹر کو وہ مراعات جو دی جاتی ہیں اس میں وہ پرفارمنس ریلیٹڈ نہیں ہوتی. مطلب پچھلے 10 سال میں تقریباً کوئی 1.5 سے 2 کھرب روپیہ ایکسپورٹ سیکٹر کو مراعات کی سبسڈیز کی شکل میں دیا گیا, اور پچھلے 6-7 سال میں 2013 کے بعد سے ایکسپورٹس بتدریج نیچے جا رہی ہیں. اس سال تھوڑا سا امپروومنٹ ہوا, اور وہ امپروومنٹ بھی صرف اس لیے کیونکہ کووڈ تھا اور باقی دنیا میں بندشیں تھیں اور ہمارے یہاں فیکٹری اور کاروبار کھلا ہوا تھا, لیکن وہ بھی کوئی 3-4% ہی اضافہ ہوا ہے. لیکن تو یہ مراعات اگر اس لیے دی جاتی ہیں کہ اس سے ٹرکل ڈاؤن ہوگا تو وہ تو بالکل الٹا ہی حساب چل رہا ہے, اس لیے کہ وہ تو ایکسپورٹس بھی نہیں بڑھا پائے اور سرمایہ کاری بھی نہیں کی. تو مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو مراعات دی جاتی ہیں, لیکن وہ مراعات پرفارمنس سے ریلیٹ نہیں کرتی. ان کو یہ نہیں ہے کہ آپ نے پرفارم نہیں کیا تو اگلے سال وہ مراعات لے لی جائیں گی, بلکہ وہ مراعات ہر سال دی جاتی ہیں. اچھا ایک چیز اور بھی ہے ہمارے یہاں, یہ مراعات کی سے اگر ہم جوڑیں چیزوں کو اور پرفارمنس کو دیکھیں, ہمارے یہاں تو اب سرمایہ بھی بھاگ رہا ہے. ہمارے یہاں سے سرمایہ نکل کے سری لنکا اور بنگلہ دیش جا رہا ہے, اور لوگ پریفر کر رہے ہیں کہ اس ملک میں انویسٹ نہ کریں, جبکہ ہر حکومت آنے والی اور پچھلی اور سب یہ کہتی ہیں کہ جی ہم پیسہ لے کے آئیں گے, ہم ہیں جس کے ہم پہ بھروسہ کر کے انویسٹ کیا جائے گا. لیکن جو پالیسیز چل رہی ہیں ان پہ میرے خیال میں ہارڈلی کوئی اس پہ بھروسہ کر رہا ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو اپنے انٹرسٹ سے کر رہا ہوگا. سی پیک میں جو کوئی چائنا کی انویسٹمنٹ ہے وہ بالکل چائنا کا جو اپنا پلان ہے اس کے مطابق ہے, وہ ہماری معیشت کو دیکھ کے نہیں کی جا رہی. یہ سچویشن کیوں ہو رہی ہے؟ کیا ایسی پالیسیز ہیں کہ جو انویسٹر ہے, جو پیسے والا ہے, جس کا ملک ہے یہ سچ مچ میں, جس کی پیٹریوٹزم آسمانوں کو چھوتی ہے, وہ اپنے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے بڑے بڑے نعرے لگاتا ہے, وہ بھی یہاں نہیں رکنا چاہتا اور بھاگنے کو تیار بیٹھا ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے عمران. میرے خیال میں یہ پاکستان کے معاشی مسئلوں میں ایک کلیدی حیثیت ہے اس کی, اور اسی کی وجہ سے ہمیں اپنا جو مستقبل ہے وہ زیادہ روشن نہیں نظر آتا. میں کچھ تھوڑے سے اعداد و شمار آپ کو دوں گا کہ پاکستان میں جو نجی شعبے کی سرمایہ کاری ہے وہ پاکستان کی جی ڈی پی سے کے تناسب میں کوئی 11 سے 13% ہے, جبکہ اگر ہم دوسرے ممالک کو دیکھیں تو بنگلہ دیش میں وہی تناسب 30% ہے, ہندوستان میں 22-23% سے اوپر ہے, ویتنام میں وہ 35% سے اوپر ہے, تھائی لینڈ, ملیشیا, ترکی, ان سب میں بھی وہ 20% سے اوپر ہے. اور یہ سلسلہ پچھلے 15-17 سال سے اسی طرح چل رہا ہے. تو ایک چیز جو بہت اہم ہے اور واضح ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کر رہا, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے سرمایہ کو محفوظ نہیں سمجھتا پاکستان میں. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کو بین الاقوامی منڈیاں اس طرح سے نہیں ملتی. تیسرا یہ کہ وہ محفوظ اس لیے بھی نہیں سمجھتا, صرف معاشی وجوہات کی بنیاد پہ نہیں بلکہ سیاسی وجوہات کی بنیاد پہ بھی. اور دنیا بھر میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ بھی سیاسی عدم استحکام زیادہ ہوتا ہے جن ممالک میں, وہاں سرمایہ کاری کم ہوتی ہے. تو اگر ہم ایک
ہر وقت ہی سیاسی عدم استحکام کا شکار رہیں گے تو ہمارے یہاں سرمایہ کاری بھی کم ہوگی، اور یہی سلسلہ بہت عرصے سے دیکھنے کو آ رہا ہے، مل رہا ہے۔ پہلے وار آن ٹیرر کی وجہ سے وہ عدم استحکام تھا، اس کے بعد وہ عدم استحکام اور وجوہات کی بنیاد کی وجہ سے ہے، تو یہ سلسلہ جاری ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جو حکومتی سرمایہ کاری ہے وہ 1990 سے پہلے جو ہے وہ اچھی خاصی 7-8% GDP کی ہوتی تھی، وہ اب گھٹ کے 2 سے 3% رہی پچھلی 2 حکومتوں کے ادوار میں، اب وہ گر کر 1% آ گئی ہے، 1% سے 2% کے درمیان آ گئی ہے، جسے پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ کہتے ہیں۔ تو نہ نجی شعبہ سرمایہ کاری کر رہا ہے، نہ سرکاری شعبہ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر کسی قسم کے روزگار کے مواقع نہیں آئیں گے اور ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوگا، یا ٹرکل ڈاؤن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔